سلام لینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال في موضع آخر أشراف أمتي حملة القرآن وقال في موضع آخر أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے نماز پڑھا تو پاک پڑھیں۔ کی آواز تھوڑی بڑھا دیں۔ ہمارے جن دوستوں نے ابھی تک درود نہیں پڑھا ہم ایک مرتبہ ان کی طرف سے دوبارہ پڑھ لیں۔ اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اس میں بسا ہر لمحہ ایک نیا جہاں دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتا ہوں، نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتا ہوں، جب میں کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں۔ کتنے احسان ہیں تیرے بندوں پہ اے مولا تیرے، کتنے احسان ہیں تیرے بندوں پہ اے مولا تیرے، جب میں کھول کر تیرا پیارا قرآن دیکھتا ہوں۔ اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا۔ یہ ضابطہ شریعت ہے اور ضابطہ آئین پاکستان ہے۔ اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا۔ جہاں کچھ ملا کسی کو کچھ ملا، لیکن آدم کا جب وقت آیا
وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، اور وہ مانگتے کیا ہیں کہ یا رب میرا وقت تو پورا ہو چکا، لیکن میرا دل چاہتا ہے مجھے اور وقت دیا جائے، کیونکہ میری زندگی کا مقصد آپ کی توحید ہے، آپ کی ربوبیت کا چرچا ہے، آپ کے توحید کے ترانوں کو دنیا میں گانا ہے، آپ کے لیے دنیا کے علاقوں کو فتح کرنا ہے۔ اگر آپ اور وقت دے دیں گے میں اور اچھے طریقے سے آپ کے لیے محنت کر جاؤں گا۔ حضرت نوح آئے یہی کہتے رہے، یحییٰ آئے یہی کہتے رہے، شیش آئے یہی کہتے رہے، حضرت یوشع آئے یہی کہتے رہے، دانیال کی پکار بھی یہی رہی، موسیٰ اور عیسیٰ کی پکار بھی یہی رہی، ابراہیم اور اسماعیل کی گلوار بھی یہی رہی۔ ہر نبی اللہ سے وقت مانگتا رہا، حالانکہ نوح علیہ السلام کو 900 سال تبلیغ کا موقع ملا، لیکن انہوں نے بھی اللہ سے کہا اور وقت مل جائے، ایکسٹینشن مل جائے، میری نوکری بڑھ جائے، لیکن اللہ رب العزت نے کسی کا وقت نہیں بڑھایا۔ کسی کو صحیفے ملے، کسی کو کتابیں ملی، ایک وقت ایسا آیا کہ 18,000 نبی ایک ہی وقت میں دنیا پر موجود تھے، کوئی گلی کے لیے، کوئی محلے کے لیے، کوئی چوک کے لیے، کوئی چوراہے کے لیے، کوئی بستی کے لیے، کوئی گوٹ کے لیے، کوئی موزے کے لیے، کوئی گاؤں کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی تحصیل کے لیے، کوئی ضلع کے لیے، کوئی صوبے کے لیے، کوئی ملک کے لیے، کوئی زمانے کے لیے، کوئی علاقے کے لیے۔ لیکن میں قربان الفاظ کو مت بھولیے گا، میں قربان آمنہ کے در یتیم، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید ذیشا، روح گلستہ، شمع فیروزہ، صاحب کون مکہ، جانشین عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کونین، صاحب کون مکہ، سید الاولین، سید الآخرین، اکرم الاکرمین، شفیع المسلمین، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، عطرت کائنات، وحدت کائنات، مودت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، ہمت کائنات، قوت کائنات، جرت کائنات، استقامت کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، عشق کائنات، الفت کائنات، محبت کائنات، رحمت کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اللہ کے نبی آئے، انہوں نے ایکسٹینشن نہیں مانگی، انہوں نے وقت نہیں مانگا، وہ گڑ گڑائے نہیں، وقت لینے کے لیے روئے نہیں۔ اللہ کے قرآن نے خود ہی کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محبوبہ، آپ جو دنیا میں آئے ہیں، آپ کے دین کو بھی مکمل کیا جا چکا، آپ کی کتاب کو بھی مکمل کیا جا چکا، آپ کی رحمت للعالمین کی صفت کو بھی مکمل کیا جا چکا۔ صرف آپ کو نہیں، آپ کے قدموں میں آنے والے آپ کے لاڈلے صحابہ کی جماعت کو بھی مکمل کیا جا چکا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہر نبی آیا جانے کے لیے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو بھی آیا چلا گیا، جو بھی آیا، میرے الفاظ مت بھولیے گا، جو بھی آیا میرے اکابر نے مجھے بتایا کہ جتنے بھی نبی آئے جانے کے لیے آئے، لیکن محمد آئے تو آنے کے لیے آئے۔ آپ نہیں سمجھے تو یوں سمجھاؤں، سارے نبی آئے واپس جانے کے لیے، میرے محمد آئے آنے کے لیے، کیونکہ ہر نبی کی دعوت میں میرے محمد کا ذکر تھا، ہر نبی کے فسانوں میں محمد کی تبلیغ تھی، ہر نبی کے ہاتھ میں محمد کا پرچم تھا، ہر پیغمبر کی زبان کے ذکر میں محمد کا ترانہ تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ محمد آئے تھے تو آنے کے لیے، وہ آئے تو آتے چلے گئے، وہ بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، وہ میدانوں میں اترے تو اترتے چلے گئے، وہ زمانے پہ چھائے تو چھاتے چلے گئے، وہ لوگوں کو جنت کی راہ دکھاتے چلے گئے، جنت کا حقدار بناتے چلے گئے، اپنی خوشبو کو پھیلانے پہ آئے تو پھیلاتے چلے گئے۔ ابو بکر سے سچائی کی خوشبو آئی، عمر سے عدل کی خوشبو آئی، عثمان سے حیا اور صفا کی خوشبو چلی آئی، علی سے جرت کی خوشبو آئی، حسین سے جنت کی خوشبو آئی، اور امیر معاویہ سے حکمرانی کی خوشبو آ گئی۔
چھائے تو زمانے پہ چھاتے چلے گئے. چھائے یا نہیں چھائے؟ اللہ نے جو جو چیز نبی کو دی وہ کامل تھی. جو جو نبی کو چیز دی وہ ایسے نہیں بلند آواز سے وہ چیز تھی. آئیے مکہ دیا کامل, ایسے نہیں بلند آواز سے مکہ دیا کامل دیا. مجھے کسی نے پوچھا کیسے؟ میں نے کہا جو اس میں ضروریات تھی وہ آدم نے آ کے پوری کر دی. بنایا بھی, سنوارا بھی, پانی کی ضرورت تھی نکالا بھی, لیکن آدم کے ہوتے ہوئے توحید کا رنگ نہیں چڑھا تھا. اللہ نے وہ چڑھانے کے لیے محمد کو بھیج ڈالا. اللہ کے نبی آئے, مکہ ملا تو کامل, مدینہ ملا تو کامل, بدر میں صحابہ کی جماعت ملی تو کامل. آپ ڈھیلے پڑ رہے ہیں, ذرا ساتھ دیں گے تو اچھا لگے گا. آقا کو جماعت بدر میں دی تو, احد میں اترے تو, خندق و خیبر تبوک و یرموک موتا ذات الرکاز العشیرہ پیر معونہ امرہ الاسد میں صحابہ کی جماعت ملی تو, اور ایسی کامل ملی. میرے محمد کو جو کلام ملا وہ بھی کامل. اور ان دونوں جماعت اور کلام کا تعلق یہ ہے کہ میں نے جماعت کے سینوں میں دیکھا, مجھے اللہ کا قرآن نظر آیا, میں نے قرآن کے سینے میں دیکھا, مجھے محمد کے صحابہ نظر آئے. آئے یا نہیں آئے؟ میں نے ایک آیت پڑھی ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ اللہ رب العزت کا قرآن اقوام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. قوم نہیں کہا, فرد نہیں کہا, 10 بندوں کا نام نہیں لیا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. میں نے اکابر سے پوچھا اقوم کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس میں کالا بھی شامل ہے, اس میں گورا بھی شامل ہے, اس میں چھوٹا بھی شامل ہے, اس میں بڑا بھی شامل ہے, اس میں مومن بھی شامل ہے, اس میں کافر بھی شامل ہے, اس میں ماننے والا بھی شامل ہے, اس میں انکاری بھی شامل ہے, اس میں دوستی کرنے والا بھی شامل ہے, اس میں دشمنی نبھانے والا بھی شامل ہے. مجھے میرے لوگوں نے پوچھا کہ کیسے شامل ہے؟ اللہ کے قرآن نے بتا دیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اب یہ ہدایت کا ذریعہ ہر بندے کے لیے, ہر چیز کے لیے, ہر مخلوق کے لیے, ذروں پہ زمین پر چلنے والے حشرات کے لیے, زمین پہ دوڑنے والے جانوروں کے لیے, جنوں کے لیے, بشر کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. اب کوئی کالا آئے گا اس قرآن کو سینے سے لگائے گا تو گورا ہو جائے گا. اگر کوئی گورا آئے گا نور کی کرنیں اس کے شکل سے بنتی ہوئی نظر آئے گی. سر سے لے کر پاؤں تک جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں, اگر ان تمام اعضاء کو قرآن کے تابع کر دیا جائے گا, اللہ کا قرآن کہتے میں ایسی ہدایت دوں گا حبشے کے کالے بلال کی طرح چلو گے تم زمین پر, اللہ تمہارے قدموں کو جنت کی زینت بنا چھوڑے گا. میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے, حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا, مجھے چہروں سے زنگ اترا, ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اور مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, مسجد تو مسجد, ہمارے گھر کی الماریاں قرآن پاک سے بھری ہوئی ہیں. ہم سالوں کے بعد جب عید کی صفائیاں کرتے ہیں تو قرآن کے اوپر سے مٹی جھاڑ کر اسے 1 سال کے لیے بند کر کے رکھ دیتے ہیں. ہماری طاقتوں میں سجایا جاتا ہے لیکن سینوں سے لگایا نہیں جاتا. اس قرآن سے ہدایت دی نہیں جاتی. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ کے سر میں درد ہے, وہاں سے لے کر آپ کو جان لیوا بیماری تک, آپ کے کاروبار میں نقصان ہوا ہے وہاں سے لے کر آپ کے کاروبار کی تباہی تک, اگر ہم اس قرآن کو طاقوں میں سجانے کی بجائے سینوں سے لگاتے رہیں گے, یہ قرآن ہمیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کے جنت کا رستہ دکھاتا رہے گا. لیکن کرے کون؟ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کا ہمارا حافظ القاری رمضان کا یہ مہینہ قرآن پڑھے گا, قرآن سکھانے کی کوشش کرے گا, درس دے گا, درس قرآن ہوگا,
لیکن عام دنوں میں ہم قرآن کو اتنا دور کر چکے ہیں کہ یہ قرآن نہ سینوں میں محفوظ رہا، نہ ہماری آنکھوں میں محفوظ رہا، نہ ہماری لذتوں میں محفوظ رہا، نہ ہمارے احساسات میں محفوظ رہا۔ آج دنیا کا ہر بندہ پریشان ہے۔ میرے اکابر مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حکیم الامت شیخ میری تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے آگے سے فرمایا میں نے تجھے ایک سبق دیا تھا، کیا وہ کر رہے ہو؟ وہ سبق کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جب تکلیف ہو قرآن کو سینے سے لگا لینا، قرآن کو پڑھ لینا۔ وہ کہنے لگا جی نالا ہو جاتا ہے۔ وہ فرمانے لگے اگر قرآن کو تم ریگولر کر دو گے، نیند آتی ہے، آنے کی ضرورت ہوتی ہے، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں مجھے چین کی نیند آ جاتی ہے۔ اس اداکار نے پوچھا آپ کو کبھی کسی نے کچھ کہا نہیں؟ کہتے ہاں نا کہا ہے۔ کیا کہا؟ کسی نے ڈانٹا، کسی نے پیٹا، کسی نے کچھ اور کہا؟ وہ کہنے لگا نہیں، اب بڑے اداکار ہیں وہ یہ دوائی مجھ سے لے کے جاتے ہیں، وہ یہ دوا مجھ سے لے کر جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اس دوا کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، چین اور سکون کی نیند اللہ انہیں عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، یہی تو اللہ کا قرآن کہتے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اقوام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا گیا ہے۔ میں نے کہا مسلمانوں کافروں نے تو آزما لیا، ہم کب آزمائیں گے؟ ہم کب دیکھیں گے؟ اگر محبت بڑی سبحان اللہ ہو تو اپنی جھلک پیش کر بیٹھے نا، ذرا مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور میرے اللہ کے قرآن کی طاقت دیکھیے، اللہ کے نبی کے خزانے میں ایک صحابی ہے، کا نام ہے حضرت سالبہ بن عبد الرحمان۔ کیا نام ہے؟ حضرت سالبہ بن عبد الرحمان جوان ہے، جوان۔ انہوں نے کہا راجہ نے منع کر چھڑیا کہ تو خانہ کعبہ کی طرف گزر کے اپنے گھر نہیں جانا، کیونکہ تیرا گھر اور خانہ کعبہ قریب ہے، جب تو ادھر سے جائے گا راستے میں تجھے جادوگر ملے گا، کہیں اس کے جادو کا اثر تجھ پہ نہ پڑ جائے، اس لیے تمہیں بائی پاس لے کر یوں گھوم کے اپنے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا یہ تو انہوں نے بتا دیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ بچہ ہے اور بچے کو جس کام سے روکا جاتا ہے وہ لازمی کرتا ہے، کرتا یا نہیں کرتا؟ ہم کہتے ہیں موبائل نہیں لینا، بیٹری ختم کر کے دکھائے گا، ہم کہیں گے پتہ کہ نہیں اڑانی، وہ اڑا کے دکھائے گا، ہم کہیں گے نہر پہ نہانے کے لیے نہیں جانا، وہ جا کے دکھائے گا، ہم کہیں گے گھر سے باہر نہیں نکلنا، وہ سارا دن کہتے ہیں۔ ایک دن میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں نے کہا یار دیکھا تو صحیح وہ جادوگر ہے کیڑا، کہتے ہیں میں اس طرف سے آیا، آگے خانہ کعبہ نظر آیا اور اس کے سائے میں محمد اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے نظر آیا۔ میں نے کہا یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے فرشتے بھی رک رک کر قرآن سن رہے ہوں گے، جب فرشتے بھی قرآن سن رہے ہوں گے، جب نوری بھی قرآن سن رہے ہوں گے۔ حضرت سالبہ کہتے ہیں میں محمد کے قدموں میں آ گیا، اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا تو مجھے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے سالبہ تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگے اے محمد باقی چھوڑیے، ہاتھ بڑھائیے، قدموں کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ اب اسلام لے آئے، وہ تو وجہ کیا بنی؟ قرآن پاک۔ کیا بنی؟ اور بلند آواز سے کیا وجہ بنی؟ اب قرآن کی ہدایت مل گئی، زبان محمد کی سے قرآن سن لیا۔ میں نے کہا یہی تو موقع ہے کہ کوئی بتائے۔ یہ کہنے لگے کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے دے دیا مجھے آغوش نور میں جب جب میں نے دل سے پکارا علی علی۔ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا، اب آقا کا مزاج تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھک گئے ہیں۔ کئی بندے اتنے ہوتے ہیں وہ تھک بھی جاتے ہیں لیکن مانتے نہیں، ماشاءاللہ تسی ہونا چاہو، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آقا کا مزاج تھا کہ جو نو مسلم ہوا کرتے تھے انہیں قریب کیا کرتے تھے، صحابہ کے ذمہ لگایا تھا وہ بکر وہ فلاں نیا مسلمان ہوئے اس کا خیال رکھنا، عمر اس کا رکھنا، عثمان اس کا رکھنا، علی اس کا خیال رکھنا۔ میں قربان سالبہ تیری قسمت پر، اللہ کے نبی نے جس کا خیال رکھا اسے سالبہ کہتے ہیں۔ قریب کی آئے ایک دن دوسرے دن آ گئے، وہ لے آؤ یہ لے آؤ، پانی لاؤ کھانا لاؤ۔ یہ کہنے لگے کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے دے دیا مجھے آغوش
میں نے دل سے پکارا علی علی. ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آگے بڑھتے ہیں. کلمہ پڑھ لیا. اب آقا کا مزاج تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تھک گئے. کئی بندے اتنا دے ہوندے نے وہ تھک بھی جاندے نے لیکن مانتے نہیں. ماشاءاللہ تسی ہونا چاہو. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. آقا کا مزاج تھا کہ جو نو مسلم ہوا کرتے تھے انہیں قریب کیا کرتے تھے. صحابہ کے ذمہ لگایا تھا ابوبکر کو فلاں نیا مسلمان ہوئے اس کا خیال رکھنا, عمر اس کا رکھنا, عثمان اس کا رکھنا, علی اس کا خیال رکھنا. میں قربان سالبہ تیری قسمت پر, اللہ کے نبی نے جس کا خیال رکھا اسے سالبہ کہتے ہیں. قریب کیا, ایک دن دوسرے دن آ گئے, وہ لے آؤ, یہ لے آؤ, پانی لاؤ, کھانا لاؤ. پر ہاتھ رکھیے گا, میں کوئی ہیر رانجھے کی کہانی نہیں سنا رہا, میں لیلا مجنوں کا قصہ نہیں دہرا رہا, میں محمد کے صحابہ کا طرز بتا رہا ہوں, اللہ کے نبی کی رحمت بتا رہا ہوں. حضرت سالبہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ سے جا کر میرا سامان لے آؤ. مکہ مدینہ کے سرحدی علاقے سے وہ گئے, مکہ کے سرحدی علاقے سے وہ گئے اور سامان اٹھا کے لانے لگے. سامنے ایک بے پردہ عورت آ گئی. کون آ گیا؟ بے پردہ عورت آ گئی. اور حضرت سالبہ چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ان کی نظر اس کے چہرے پر پڑی اور دل میں کچھ خیال آیا. میں نے کہا آج ہم بھی مسلمان ہیں, مجال ہے کہ کوئی بہن بیٹی ہماری نظروں سے بچ کے جا سکے, مجال ہے کہ کوئی اپنا وجود ہم سے بچائے بغیر گھر میں داخل ہو سکے. آج سے 10 سال پہلے وہ ٹوپی والا برقع لوگ پہنواتے تھے, جن کے پہننے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ بوڑھی ہے, جوان ہے, بچی ہے, کون